وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الروم کا چوتھا رکوع ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کی دنیا میں غلبے کا ذکر کیا ہے. یہ مسلمان دنیا میں اللہ کی حاکمیت قائم کریں گے. للہ الحمد من قبل ومن بعد. یہ اس وقت جو دو بہت بڑی سلطنتیں آپس میں دست و گریبان آپس میں لڑ رہی جو قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا، روم اور ایران. اب تو ایرانی غالب آئے لیکن جلد ہی رومی بھی غالب آ جائیں. ایرانی مغلوب ہوں لیکن ان کے رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور بعد حکمرانی دنیا میں اللہ کی حکمت. مسلمان جماعت دنیا میں غالب ہے اور مسلمان جماعت اللہ کی تائید اور نصرت سے حجاز پر بھی اللہ کی حکمرانی قائم کرے اور پوری دنیا پر بھی اللہ کی حکمرانی قائم کرے. اور اس پر اللہ نے پھر اللہ کی حاکمیت کے دلائل پیش کیے ہیں گزشتہ رکوعوں میں بیان فرمائے. اور یاد رکھیں کوئی بھی دنیا کے اندر جب سیاسی معاشی سسٹم اور نظام وجود میں آتا ہے تو اس کے پیچھے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی فکر و فلسفہ موجود ہوتا ہے. اور مسلمان جماعت کے بعد جو فکر و فلسفہ ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، توحید ہے، جو اللہ کی ذات کے سوا کسی کی بندگی اور غلامی کرنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں. وہ صرف اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس کو وہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اس کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. اللہ نے یہاں ایک بہت سادہ انسانوں کے عام حالات کے مطابق ایک مثال بیان فرما کر اپنی توحید کو واضح کی. اور یہ بہت سادہ مثال ہے لیکن توحید کو واضح کرنے میں بہت ہی مؤثر
اور بہت ہی عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، دیکھو اللہ تمہارے سامنے تمہاری حالات و احوال کے مطابق ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، یا تمہارے وہ غلام جن کے تم مالک ہو، تمہارے وہ ملازم جو تمہارے ماتحت ہیں، کیا یہ جو تمہارے غلام ہیں ملازم ہیں، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو مال و دولت دی ہے، فیما رزقناکم، ان میں کیا ان کو تم برابر درجے کا شریک سمجھتے ہو؟ ملکیت میں، تصرف میں ان کو برابر سمجھتے ہو کہ وہ بھی اسی طرح مالک ہیں جیسے تم مالک ہو؟ تمہاری جتنی بھی اللہ کی دی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، دنیا میں تاجر طبقہ جیسے کہ قریشی زیادہ تر تاجر تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی لوگ مل کر اپنا سرمایہ اکٹھا کر کے وہ دنیا میں کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ جیسے آج کل بھی بڑی بڑی کمپنیاں بنتی ہیں، وہ کئی ایک لوگ مل کر سرمایہ اکٹھا کر کے وہی کمپنی بن جاتی ہے اور پھر وہ کاروبار کرتی ہے۔ اب اس کمپنی میں جتنے بھی شریک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہر ایک شریک وہ اس مال کے اندر برابر درجے کا حق رکھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کی مرضی اور منشا کے بغیر تصرف بھی نہیں کرتا، اور ایک دوسرے سے ڈر اور کھٹکا بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے اگر اس سے پوچھے بغیر یہ مال استعمال کر دیا تو اعتراض کرے گا، ناراض ہوگا یا کوئی قدغن لگائے گا، ایک دوسرے کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس طرح کا ڈر تم اپنے مملوکوں ملازموں سے بھی رکھتے ہو؟ ظاہر ہے دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے غلام یا اپنے ملازم سے اپنے مال کے اندر تصرف کرنے میں ذرا بھی ڈرتا ہو، یا اس کو اپنے اس مال کا یوں شریک سمجھتا ہو جیسے کہ وہ کسی اپنے پارٹنر کو شریک سمجھتا ہے جی، اور اس سے وہ ڈرتا اور خوفزدہ ہوتا ہو کہ میں نے اس مال میں تصرف کیا تو وہ ناراض ہوگا۔ نہیں ہوتا ایسا اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ عجیب بات ہے کہ تم اپنے ماتحتوں کے بارے میں تو یہی سوچ رکھتے ہو کہ تم ڈرتے نہیں، وہ تمہارے ملازم ہیں، تم الٹا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہو، ان کی غلطیوں پر انہیں سرزنش کرتے ہو، سزا دیتے ہو، اور دوسری طرف تم تسلیم بھی کرتے ہو کہ یہ ساری کائنات، ساری انسان، ساری مخلوقات یہ سب اللہ کی مملوک ہے، اللہ ان سب کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اہل عرب وہ جب حج کرتے تھے تو یہ کلمہ اکثر پڑھتے تھے، لبیک، تلبیہ جو پڑھتے تھے ان کے تلبیے میں یہ کلمات آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملک وما ملک، ہم حاضر ہیں مالک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا شریک لک الا شریکا هو لک، مگر وہ شریک تیرا ہے جس کو تو نے خود ہی اپنا شریک بنا لیا، تملک وما ملک، جس کا بھی تو ہی مالک ہے، اس کا بھی مالک تو ہی ہے، لیکن اس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا۔ وہ اپنے بتوں کے بارے میں یا بعض انسانوں کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اس کائنات میں تصرف کرنے میں، اس کائنات کے اندر اختیار انہیں بھی حاصل ہے، اللہ میاں نے انہیں جو ہے اپنا شریک بنا لیا ہے، وہ اللہ کے معاملات میں، تصرف میں وہ شریک ہے اللہ کے، لیکن ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں تملک وما ملک، جس کا کوئی مالک، تو بھائی تم تو اپنے مملوکہ جس کے تم مالک ہو اس سے ڈرتے نہیں ہو، اس کو اپنے برابر اس مال میں شریک نہیں سمجھتے ہو، جیسے کسی اور کے ساتھ تم نے شراکت قائم کر رکھی ہو، مثلا اس کا جیسے تمہیں ڈر اور خوف ہوتا ہے اس سے تم تو ڈرتے نہیں۔ یار عجیب بات ہے، ذرا تھوڑی سی عقل استعمال کرو، جو ساری کائنات اللہ کی مملوک ہے تم خود تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو، تو
یہ اللہ کے معاملات میں، اختیارات میں دخیل کیسے ہو؟ اللہ کے شریک کہاں سے بن گئے؟ اللہ نے ان کو اپنی اس کائنات کے اندر جو اللہ کی ملکیت ہے اس میں ان کو متصرف کیسے تسلیم کر لیا؟ ایک سادہ سی عقل کی بات ہے، جو تم روز مرہ اپنے معاملات میں ایک چیز برداشت نہیں کرتے، اللہ کے لیے عجیب بات ہے تم وہ چیزیں تجویز کرتے۔ اللہ نے یہی بات یہاں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے کہ اس کی وحدانیت میں، اس کائنات کے اندر تدبیر میں، تصرف میں، اس کائنات کے نظام کے چلانے میں اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، وہ اکیلا یکتا ہے۔ جیسے خلق اسی نے کیا، ساری مخلوق کو اسی نے پیدا کیا، اسی طرح اسی ذات نے اس ساری کائنات کا نظام بھی قائم کیا، اس کو وہی اکیلا چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ، کیا تمہارے یہ جو شریک جن کو تم نے بنایا ہوا ہے اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا، تمہارے مخلوق اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اور تم اور وہ، فَأَنْتُمْ وَهُمْ، اور وہ فِيهِ اس مال میں سَوَاءٌ برابر درجے کا حق رکھتے ہوں، تصرف کا، ملکیت کا۔ تَخَافُونَ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور ان سے تم ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے کہ اپنوں سے تم ڈرتے ہو، جیسے کسی اپنے حقیقی شریک کا جیسے ڈر ہوتا ہے ایسے ہی تم ان اپنے مخلوقوں اور غلاموں سے ویسے ڈرتے ہو، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے دباؤ میں کیسے آ جائے گا؟ ڈرے گا کیسے؟ اس کا مخلوق اس کی ملکیت میں کیسے شریک ہو جائے گا؟ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ آیات و احکامات بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل و شعور سے کام کرتے ہیں، ذرا سمجھ سے، بصیرت سے جو کام لیتے ہیں تو ان کے لیے اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ لوگ در حقیقت کسی دلیل اور عقل کے پیچھے نہیں چل رہے، یہ لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بغیر کسی علم کے، دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، کسی پیغمبر نے ان کو آ کر بتایا، کوئی ان کے پاس اور وحی آئی ہو، کسی پیغمبر سے مضبوط کوئی بات آئی ہو، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو یہ کچھ کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ خواہشات کے پیروکار ہیں، بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، یاد رکھو جو مسلسل نافرمانی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اور اس کے مسلسل فہم نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ اسے گمراہ کر دے، پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ فَمَن يَهْدِي، کون ہدایت دے گا؟ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اللہ گمراہ اسی کرتا ہے جو مسلسل نافرمانیاں کرے یہاں تک کہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع اور برباد کرے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے کوئی ان کو اللہ کی عذاب اور گرفت سے پھر بچانے والا، کوئی مدد کرنے والا ان کا نہیں ہوگا، اور کوئی ان کو گمراہی سے نہیں نکال سکتا۔ قرآن نے یہاں توحید کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا، اللہ کی وحدانیت کو، اس کائنات کی روح رواں، اس کا فلسفہ، وہ صرف ایک ذات برحق، اسی کی اتباع کی جائے اور اسی کے احکامات کی پیروی کی جائے، اور اسی اس کائنات کا مالک اور متصرف اور مدبر سمجھا جائے۔ اس کے بعد مسلمان جماعت کو اللہ کی نازل کیے ہوئے ان احکامات کو، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، جس کو الدین القیم کہا جاتا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی ہدایت ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ایک انسان اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مکمل اتباع اور پیروی کرے۔ یہ دین جو ہے در حقیقت یہ وہ فطرت انسانی ہے جس پر اللہ نے انسان کی تخلیق کی۔ دین اسلام یہ کوئی باہر سے ٹھونسی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کی ترجمانی ہے، اس کے خود اندر کی
اس کے اندر کا تقاضا ہے، اس کی طلب ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانیت کی تخلیق کی۔ لہٰذا لوگوں تم اس دین پر مضبوطی سے جم جاؤ، قائم ہو۔ میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اپنے چہرے کو قائم کر لو للدین، اس دین کی طرف۔ اقامت کہتے ہیں لکڑی کو ایسا سیدھا کر دینا کہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل لکڑی سیدھی گاڑ دی جائے، کھڑی ہو جائے، اس کو اقامت کہا جاتا ہے، اقامت العود۔ تو اپنے چہرے کو بالکل سیدھا دین، اس دین کی طرف پھیر لو، یعنی اس دین اسلام، یہ دین سے مراد دین اسلام ہے، اس کی اتباع کرو۔ یہ اللہ نے جو دین اسلام نازل کی ہے، اس کے بغیر اور اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا دین، نظریہ اور فکر نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، حنیف بن کر، یکسو ہو کر، ہر طرف سے اپنے آپ کو منقطع کر کے، حنیف یعنی ہر طرف سے اپنے آپ کو ہٹا کر ایک ہی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ادھر ادھر کی گمراہیوں، ادھر ادھر کی بے رویوں سے بچاؤ۔ حنیف جیسے اس کا حنف عربی میں یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک ذات کی طرف، ایک جہت کی طرف متوجہ کر دینا۔ جیسے جنف ہے کہ بہت ساری جہتوں کی طرف انسان اپنے آپ کو متوجہ کی ہوئے، حنف یہ مقابلے میں جنف آتا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، شاید ادھر سے، جیسے کہ آج کا مسلمان وہ کبھی کاسا لیسی کرتا ہے یورپ سے، امریکہ سے، ان کا نظام سیاست قبول کیا ہوا ہے، ان کی معیشت کو قبول کیا ہوا ہے، ان کی معاشرت کو قبول کیا ہوا ہے، کبھی دیکھتا ہے چائنا کو دیکھتا ہے، کبھی رشیا کو دیکھتا ہے، کبھی کسی کو دیکھتا ہے، شاید یا ان کا بڑا اچھا نظام اور سسٹم ہے، آج بڑا ان سے متاثر ہوتا ہے۔ جی یہ در حقیقت جنب ہے۔ حنیف یہ ہے کہ انسان اپنے چہرے کو خالصتاً دین اسلام کی طرف ہے، زندگی کا ہر شعبہ وہ دین اسلام کی رہنمائی میں اس کی تشکیل کرے، قانون سازی کرے، اس کی سیاست دین اسلام کے مطابق ہو، اس کی معاشرت اس کے مطابق ہو، معیشت اس کے مطابق ہو، کاروبار تجارت اس کے مطابق ہو۔ عبادات میں تو ہم اسلام لے لیں گے، نماز تو ہم پڑھیں گے اللہ کی، روزہ تو ہم اللہ کے لیے رکھیں گے، قربانی تو ہم اللہ کے لیے کریں گے، لیکن باقی ہم سیاست کر رہے ہیں تو برطانیہ کی آج بھی 1935 ایکٹ کے تحت سارا نظام و اب کا سلسلہ چلایا جا رہا ہے۔ انگریزوں نے جیسے بیوروکریسی کو تربیت اور ٹریننگ دی تھی، یہاں کی قوموں پر ظلم و جبر کر کے ان کو زبردستی حکومت کا کیا رکھنا، مطیع اور فرمانبردار رکھنا، وہی آج بھی بیوروکریسی کر رہی ہے، زبردست ظلم و فساد، بربریت، ڈر اور خوف اور روب پیدا کیا ہوا اس نے۔ جیسے آپ کی معیشت جو ہے، معاشی سسٹم اور نظام جو ہے، وہی ہے اسی سرمایہ دارانہ سسٹم اور نظام کے مطابق ہے، سود پر چل رہا ہے۔ جیسے آج یورپ نے قائم کیا، امریکہ نے، برطانیہ نے جیسے نظام قائم کیا اپنا معاشی، ایڈم سمتھ کی فلاسفی پر جو انہوں نے اپنے اس نظام معیشت کو قائم کیا، مسلمان بھی اسی کے مطابق چلا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ کیا کہ عبادت تو تم اللہ کی کرو، لیکن معیشت تمہاری، سیاست تمہاری، معاشرت تمہاری، تعلیم تمہاری وہ انگریز کی ہو، وہ دوسروں کی ہو۔ یہ حنیف ہونا نہیں ہے۔ حنیف ہونا یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے دین اسلام کی طرف۔ کیا دین اسلام ادھورا اور ناقص نہیں ہے، وہ صرف عبادات تک رہنمائی کرتا ہے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ دین اسلام کامل ضابطۂ حیات ہے، دین اسلام کامل نظام زندگی دیتا ہے، نظام زندگی اصل میں اس کو کہنا چاہیے، دین اسلام مکمل نظام زندگی دیتا ہے۔ جی
جزوی ضابطے کی نہیں بلکہ مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ ایک طرف ہم تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اپنی عملی زندگی میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں گویا کہ دین اسلام ناقص اور ادھورا ہے، اس میں آج کی رہنمائی نہیں ہے۔ اور آج اللہ ہدایت دے ہمیں، ہمارا حکمران طبقہ وہ بالکل دین سے ناواقف اور نابلد ہے۔ وہ تو یوں کہتا ہے کہ علماء کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اب تو سود کے اندر بھی کوئی جواز کا راستہ نکل آئے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی معیشت چل نہیں سکتی۔ یہ بات ہے، دین اسلام نے 1100 سال دنیا میں سود سے پاک معاشی نظام اور سسٹم انسانیت کو دے کر دکھلا دیا، جس سے انسانیت مطمئن ہے، انسانیت کو ترقی نصیب ہوئی ہے۔ اور آج تم کہتے ہیں اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، سرمایہ داروں کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ اگر دین اسلام کے اصولوں پر نظام زندگی استوار ہوگا تو ہر غریب، ہر محوقس، ہر انسان وہ کیا ہے خوشحال ہوگا، ہر انسان کو ترقیات سے فائدہ حاصل ہوگا، اس کو تعلیم ملے گی، اس کو صحت علاج معالجہ ملے گا، اس کی ضروریات پوری ہوگی۔ اور یہ سرمایہ دار چاہتا نہیں ہے یہ فوائد باقی انسانوں کو بھی ملے، اس لیے اس نے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ بس یہی جو سسٹم ہے نا جو مخصوص افراد کو ترقی دے رہا ہے، یہی در حقیقت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کے ملک میں جب بات ہوتی ہے نا آزاد کی، تو آزاد صرف ایک مخصوص طبقہ اشرافی ہے، باقی تو بیچارے سارے غلام ہیں، باقیوں کی ساری کی زندگی تو اجیرن بنی ہوئی ہے۔ دو بھر کا سکون کے ساتھ دو وقت کا پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، تعلیم کے مسائل الگ، علاج معالجے کے مسائل الگ، اور طرح طرح کے مسائل ہی مسائل۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں اپنے آپ کو دین کی طرف متوجہ کرو، حنیفہ، یہ وہ دین اسلام فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس اللہ کی فطرت کو لازم اور مضبوطی سے پکڑو جس پر اللہ نے انسانیت کی تخلیق کی۔ یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت وہ در حقیقت خلقت ہے، فطرت خلقت کے ہم معنی بھی ہے، ہم وزن بھی، یعنی وہ انسانیت کی خلقت جس پر اس کی بناوٹ ہوئی، جس پر وہ بنائے۔ ہر ایک چیز کی ایک خلقت ہوتی ہے، اللہ نے ہر درخت ہے مثلا اس کی ایک تخلیق، اس کی ایک شکل و صورت، اس کی ایک رنگت، اس کے ایک سائز، اس کے ایک پھل کا مٹھاس یا ذائقہ اللہ نے مقرر کیا جس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے۔ مثلا آم ہے، دنیا میں کہیں بھی وہ آم ہوگا اس کی شکل و صورت وہی ہوگی، اس کے پھل، آم کا جو پھل ہے اس کا ذائقہ وہی ہوگا، جی وہ کہیں کا بھی آم ہوگا، چاہے وہ انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، کسی اور ملک کا ہو۔ اسی طرح امرود ہے تو امرود کی ایک فطرت ہے، خلقت ہے، اس خلقت پر اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طرح انسان کی ایک خلقت ہے، اس انسان کی کامیابی اللہ نے جس راستے پر رکھی ہے، اللہ نے اس انسان کی تخلیق، جب پیدا ہوتا ہے بچہ اسی صحیح فطرت پر، اسی صحیح تخلیق پر انسان پیدا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے والدین ماحول اسے یہودی، عیسائی، نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا جیسے جب کوئی کسی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی کان وغیرہ کٹا ہوا نہیں ہوتا، مشرکین عرب جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے، کچھ آزاد اسی طرح کاٹ دیتے تھے اور اس کو جو ہے اپنے ان معبودوں کے نام وقف کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ فرمایا جیسے ایک جانور صحیح سالم پیدا ہوتا ہے تم اس کے کان کاٹ دیتے ہو، اللہ نے بھی اسی طرح ہر انسان کی تخلیق دین اسلام پر پیدا کی۔ دین اسلام کا جو نظام ہے سچائی کا، دیانتداری کا، اعلیٰ اخلاق اور رویوں کا، ایک بچہ اسی پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ وہ صاف تختی دین اسلام کے مطابق لے کر آتا ہے۔
اب اس کے اوپر لکھائی والدین کر رہے ہوتے، والدین جو ہے اس کو چاہے کافر بنا دے، والدین چاہے اس کو یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دے، اس کو اعلیٰ انسان بنا دے یا اسے بدترین انسان بنا دے۔ بچہ والدین سے گھر میں سیکھ رہا ہوتا ہے، پہلا سکول جو ہے والدین ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے، پھر اسی طرح جب باہر آتا ہے معاشرے میں تو پھر بچہ مزید وہاں سیکھتا ہے، وہاں سے وہ پھر اپنا ایک ذہن بناتا ہے، اپنی فطرت کو اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں اللہ کی اس فطرت کی اتباع اور پیروی کرو، اس کو لازم مضبوطی سے پکڑو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یاد رکھو اللہ کی یہ تخلیق بدلتی نہیں ہے، یعنی اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی اور رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اسی پر ہی انسان کی تخلیق ہوگی، انسان پیدا ہوگا۔ ہاں اس کے اندر پھر بعد میں ماحول اور بعد میں معاشرہ اس کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے خلق میں تبدیلی نہیں ہے، خلق یہاں ذکر کیا کہ جب اللہ پیدا کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین قیم، دین قیم یہی محکم مضبوط بھی اور بالکل سیدھا اور درست دین یہی ہے، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو لوگوں اللہ کی فطرت کی اتباع کرو، منیب ہی نہیں رہی، اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے یعنی اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو، واتقوا، اسی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ بنو۔ اللہ نے یہاں در حقیقت 3 اہم بنیادی احکامات دیے ہیں جس کے نتیجے میں انسان ضلالت، گمراہی اور فساد سے بچ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان تقوی اختیار کرے، دین اسلام کی مکمل اور پوری طریقے سے اس کی اتباع پیروی کرے، خواہشات کے پیچھے نہ چلے، اور دوسرا تقوی اختیار کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہ بنو۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک قرآن نے یہاں خود ہی واضح کیا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وَكَانُوا شِيَعًا، اور مختلف گروہ اور جتھوں میں بٹ گئے۔ اللہ نے شروع میں انسانیت ایک بنائی تھی، لیکن بعد میں ہر ایک نے اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا، اسی پر زور دے رہا ہے۔ اب خواہشات تو ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش جو ہے وہ عورت کی ہوتی ہے، تو کسی کی خواہش مال و دولت کی ہوتی ہے، تو کسی کی عہدے اور اقتدار کی ہوتی ہے۔ ہر ایک کی خواہشات ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو خواہشات جب الگ ہوں گی، معبود الگ بنا لے گا کسی انسان، کوئی انسان خواہشات کی پیروی کرے گا تو اس کے نتیجے میں تو تقسیم ہوگی، تفریق ہوگی۔ تو خواہشات کی جب لوگوں نے پیروی کی تو اس کا نتیجہ اور نقصان یہ ہوا کہ گروہ وجود میں آ گئے، جتھے بن گئے، جماعتیں ہو گئی، فرقہ واریت وجود میں آ گئی۔ فرقہ واریت ہمیشہ خواہشات کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اللہ کی دین کی اتباع اور پیروی کرنے سے فرقہ واریت ختم ہوگی۔ آج جتنی فرقہ واریت ہے یہ خواہشات کا شاخسانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، مشرک نہ بنو، وہ مشرک جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے نا اسی پر وہ خوش ہو رہی ہے۔ ہر جماعت اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہے، جبکہ وہ پیروی خواہشات کی کر رہی ہے۔ انسان کی اور کمزوری اور کھردلی کو بھی بیان کیا، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اس انسان کا ہی حال ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر فوراً دعوا ربهم منیبین الیہ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسی کو پکارتے، پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ اگر ان کی اس پکار کے نتیجے میں اپنی رحمت انہیں عطا کرے، ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، پھر جب اللہ ان کو اپنی رحمت عطا کرتا ہے تو اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو فوراً کیا ہوتا ہے، ایک فریق، ایک گروہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ پڑتا ہے۔
کسی مصیبت اور تکلیف میں پھنس جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس مشکلات سے چھٹکارا عطا فرماؤ۔ جب اللہ چھٹکارا دیتی ہے تو پھر گناہ، نافرمانی، پھر ظلم، پھر شرک، پھر وہی خرابی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، اللہ تعالیٰ بطور تنبیہ کے فرما رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کر لو۔ آج دنیا میں تمہیں اختیار کیا ہے، یہ دارالامتحان ہے، کر لے ناشکری ہماری نعمتوں کی جو ہم نے انہیں دی ہیں۔ فتمتعوا، کچھ فائدہ و نفع اٹھا لو، یہاں مزے کر لو۔ فسوف تعلمون، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، شرک کرتا ہے انسان۔ ذرا غور کر کے بتاؤ، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے، سلطان نازل کی ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون، کہ وہ دلیل جو ہے بیان کرتی ہو ان مشرکوں کو جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سلطان سے مراد یا تو انبیاء اور فرشتے ہیں، تو کیا ہم نے کوئی انبیاء اور فرشتے ان کے پاس بھیجے ہیں کہ وہ بولتے ہیں یتکلم، وہ بات کرتے ہیں ان سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے؟ یا سلطان سے مراد کوئی اگر دلیل، حجت، قرآن، کوئی حدیث، کوئی اس حوالے سے تعلیم ہے، یعنی وہ دلیل عملی طور پر پیش کرو، وہ تمہاری تصدیق کرتی ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ درست ہے کوئی تمہارے پاس اس سے ثبوت اور دلیل؟ نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، انسان کا بھی عجیب حال ہے کہ جب ہم اسے ہم اپنی رحمت چکھاتے ہیں، عطا کرتے ہیں تو فَرِحُوا بِهَا، پھر خوش ہو جاتے ہیں، پھر پھولا نہیں سماتا۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھیں، جو سچا مسلمان مخلص ہے اسے تو رحمت ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرے جی، اور لیکن تکلیف انسان کو جو بھی پہنچتی ہے اس کا اپنے کرتوتوں کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے۔ مسائل اور مشکلات جو دنیا میں آتے ہیں نا، ہم اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر لیتے ہیں۔ آج دنیا میں سیلاب ہے، تباہی، ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں اللہ میاں نے ہم پر ظلم مسلط کیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ انسانی کرتوت ہوتے ہیں، اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنی اس کی غلطکاریاں ہوتی ہیں، اسی کا اثر اور نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج اس انسان نے جو اسے حکم تھا، ان پاکستانیوں کو جو حکم تھا کہ اپنا بہترین نظام بناتے، زرعی نظام مضبوط کرتے، ڈائن بناتے ہیں، اور اسی طرح راستے جو دریاؤں کے ہیں ان کو مضبوط کرتے، درست کرتے، انہوں نے الٹا راستے بند کرنے شروع کر دیے، دریاؤں کی زمینوں پر ہوٹلیں بنا کر عیاشیاں کرنا شروع کر دی۔ سرمایہ دار طبقے نے دریاؤں کے رخ بند کر دیے، جنگلات کو کاٹ دیا، آگے بڑھی، مزید بجائے دریاؤں سے نہریں نکالنے کے، ڈیم بنا کر پانی اور اس توانائی کو، یہ تو انسان کی ضرورت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی ضرورت کے لیے پانی جو ہے سیلاب کی صورت میں، بارش کی صورت میں بھیجتا ہے، لیکن ہماری اس مینجمنٹ جو ہے، درست مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ کرتوت تو ہمارے حکمران آج عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی مینجمنٹ کو درست نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ اللہ میاں سزا دے رہا ہے۔ اللہ میاں سزا نہیں دیتا، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے نا، پھر مایوس ہو جاتے، نظام جنتون، پھر مایوسی کا شکار ہو کر یا تو پھر یکسو ہو جائے، کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، بالکل دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، یا پھر مزید گناہ میں مایوس انسان میں دو خرابیاں ہو جاتی ہیں، یا تو وہ بالکل کنارہ کش ہو جائے گا یا پھر مزید گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ لیکن سچا مسلمان مایوس نہیں ہوتا، وہ در حقیقت مشکلات بھی آتی ہیں تو پورے صبر، استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے، پوری جرت اور دلیری کے ساتھ ان مسائل کا، مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو ہٹانے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت آئے تو وہ اس کا درست اور صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، دین اسلام کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ